پچھلے دنوں پی سی بی نے نیا اسکیجول انویل کیا ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے. کافی کہا جا رہا تھا کہ میجر چینجز لائے گئے ہیں. کیا واقعی میں میجر چینجز لائے گئے ہیں؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے بھی وہ بالکل بھی یہ سوالات جو ہیں آج کل بڑے گرم ہو گئے کہ پی سی بی نے کوئی نیا سسٹم لے کے آگے، بلکہ ایک بار دوبارہ پی سی بی سسٹم چینج کر رہا ہے یا ایک نیا سسٹم لے کے آیا. دیکھیں، میرے آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پی سی بی کانسٹیٹیوشن 2014 کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا ہے. آپ اگر 2015 میں دیکھ لیں، 16 میں دیکھ لیں، 17 میں دیکھ لیں، 18 میں دیکھ لیں، کنسسٹنسی نظر آئے گی آپ کو. قائدین ٹرافی گریڈ 1، قائدین ٹرافی گریڈ 2، گریڈ 3 بھی نظر آئے گی. ریجنز بھی سیم چلے آ رہے ہیں. کچھ ریجنز بعد میں بالکل ڈیفینیٹلی آپ چیک کریں کہ 16 ریجنز ہوئی ہیں. ہاں، 2019 کا ایک نیا کانسٹیٹیوشن آیا، اس کے تحت جو 1.5-2 سال میں جو کام ہوا وہ ڈیفرنٹ تھا. اس کے بعد آپ دوبارہ سے دیکھ لیں 23 میں دوبارہ سے آپ کا 2014 کانسٹیٹیوشن بحال ہوا تو دیکھیں سیم پیٹرن اسی طریقے سے چل رہا ہے. اور پچھلے سال بھی 18 ٹیمیں کھیل رہی تھیں 16 ریجن سے. انڈر 19 آپ دیکھ لیں، ریجنل کرکٹ کس لیول پہ ہوتی ہے. ریجنل کرکٹ ہمارا مین اسٹرکچر ہے نا اوپر کا. آپ کا انڈر 15 میں ہم نے ریجنل کرکٹ سٹارٹ کرائی ہوئی. سیم 18 ٹیمز کھیل رہی ہیں. 16 ریجنز، 18 ٹیمز. لاہور کی 2 ٹیمز، کراچی کی 2 ٹیمز، اور اب کچھ اور ریجنز جہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے میں سمجھ رہا ہوں وہ ہم انشاءاللہ ایک سال میں آپ دیکھیں گے ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. ہم 1-2 ریجنز کو مزید الاؤ کریں گے وہ 2 ٹیمز کریں. ہم نے کرکٹ کو بڑھانا ہے، کم نہیں کرنا. تو 15، انڈر 15، انڈر 17، انڈر 19 میں آپ کا اس کے علاوہ ہمارے ریجنل کرکٹ میں ہمارے پاس سیم اسٹرکچر ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا، کوئی اسٹرکچرل چینج نہیں ہے. ہماری ریفارمز کمیٹی بنی تھی اسٹرکچر کے اوپر سے ڈومیسٹک کرکٹ پہ، اور سب نے یونینیمسلی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے کرکٹ کو کم نہیں کرنا، ریجنز کو کم نہیں کرنا، سیم اسٹرکچرز کے ساتھ چلنا ہے. تو ہم بالکل سیم اسٹرکچر سے چل رہے ہیں. انڈر 15، انڈر 17، انڈر 19 اور ریجنل کرکٹ ہماری جتنی بھی ہیں. 4 ڈے کرکٹ جو ہے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں 16 کے 16 ریجنز اور 18 ٹیمز جو ہیں ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. دیر از نو چینج آن دی اسٹرکچر، ڈومیسٹک اسٹرکچر. پر قائد اعظم ٹرافی کے اندر اب 6 ٹیمز کوالیفائی کریں گی بیسڈ آن دیئر پریویس سیزن پرفارمنس، اور 2 ٹیمز کوالیفائی کریں گی جو ٹاپ 2 ہوں گی حنیف محمد ٹرافی سے. تو یہ کمپیٹیونیس کس طرح، اور اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا جب آپ لوگ میٹنگز میں بیٹھے اور ڈیسائیڈ کیا کہ یار اب ہم ریلیگیشن اور پروموشن سسٹمز پہ جائیں گے اور اب ہم یہاں سے ٹیمز اٹھا کے ان کو ٹائر 1 پہ شفٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے جو دیکھا خاص طور پہ نا جو اسٹرکچر کمیٹی میں 15 ممبرز بیٹھے اور بڑا تھنک تھرو ہوا. میں شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب کا، انہوں نے پوری ایک کمپریہنسو ایک کمیٹی بنائی جس میں ہمارے مائناز جو ہیں کرکٹرز بھی شامل تھے، وہاب ریاض صاحب شامل تھے، عاقب جاوید صاحب شامل تھے، ہمارے بی او جی کے ممبرز شامل تھے، کرکٹ ایڈمنسٹریشن کے طارق سرور صاحب شامل تھے، لاہور سے خواجہ ندیم صاحب تھے، ظفر اللہ صاحب ہمارے ڈی ایم جمالی سے تھے، اور سجاد صاحب ہمارے اے جے کے سے تھے جو ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کراچی کے ندیم عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ایون پشاور کے بھی. دیکھیں، ریجنل ریپرزنٹیشن بڑی بہترین تھی. پھر ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ بھی تھا، سی او بھی تھا، بلال افضل صاحب ہمارے جو چیئرمین صاحب کے ایڈوائزر ہیں وہ بھی تھے، اور بڑی میراتھن قسم کی میٹنگز ہوئی، بڑی انفارمیٹو ہوئی. ہمیں بڑا مزہ آیا. خاص طور پہ ریجنل پریزیڈنٹ نے بڑے انالیسز کر کے آئے. تو بیسک کمیٹی بنی تھی جو سر نے بنائی تھی ود اے ویژن کہ ہم کیوں نہ ریجن کم کریں. تو اس پہ الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے کرکٹ ایڈمنسٹریشن کے دوستوں نے بڑا زبردست کیس پلیٹ کیا کہ جی آپ کرکٹ کو ریجن کم کریں، کرکٹ کم کریں گے تو اسٹرکچر کو نہ چھیڑا جائے. تو وہ اس ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھا گیا. وہاں ڈسکشن ہوئی کہ جو 18 ٹیمیں کھیلی ہیں اس سے جو فرسٹ کلاس کا آپ کا کمپٹیشن لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا، کیونکہ ابھی ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی ہمارے کچھ ریجنز میں ابھی تھوڑی سی امپرومنٹ کی گنجائش ہے، امپرومنٹ ہونی چاہیے. تو اگر ہماری 4-5 ریجنز جو ہیں اچھی طریقے سے ڈیلیور نہیں کرتی تو اوور آل جو ہے آپ کے ٹورنامنٹ میں دیکھیں اسٹرکچر اور چیز ہے. ٹورنامنٹ کی الائنمنٹ تو چینج ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اسٹرکچر شوڈ بی دی سیم. اسٹرکچر 6 ٹیموں کا آپ پہلے وہ چینج تھا 18 ٹیموں کا آیا. تو یہ ڈسکس ہوا، پوری کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 16 ریجنز ہوں گی، 18 ٹیمز ہوں گی، لیکن آپ نے کمپٹیشن امپروو کرنا ہے. تو قائدین ٹرافی جو چلا آ رہا ہے آپ اسی سسٹم کو 23 میں یہ سسٹم چلا، 2018 میں یہ چل رہا تھا. آپ چیک کریں 2017 میں قائدین ٹرافی گریڈ 1، قائدین ٹرافی گریڈ 2 کے نام پہ تھی. قائدین ٹرافی اور حنیف محمد ٹرافی 23-24 میں تھی. 2017 میں قائدین ٹرافی گریڈ 2 تھی. 16-17 میں قائدین ٹرافی گریڈ 2 تھی.
2015-16 میں قازان ٹرافی انٹر ریجنل کوالیفائنگ تھا. اس طریقے سے 2014-15 میں دیکھیں قازان ٹرافی گولڈ سلور گریڈ 2. تو دیکھیں سیم اسٹرکچر کنٹینیوٹی سے. انفارچونیٹلی جو ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اسٹرکچر چینج ہے, دیر از نو چینج. تو اب ان آرڈر ٹو کہ کسی طریقے سے ٹو کریٹ اے کمپٹیشن, ہم نے دیکھا بہت ساری ریجنز ریلیکس تھیں, بڑے بڑے ریجنز ڈیلیور بھی نہیں کر سکے. اس کی ریزن تھی کہ دے ور ریلیکسڈ, کہ ریلیگیشن پروموشن اسٹرکچر نہیں ہے. پھر ہم ساتھ ہم نے پریزنٹ ٹرافی کا جب دیکھا کہ واہ دے آر امپروونگ ایکچولی. جو ہمارے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہے وہ انہوں نے 2 سالوں 1 سال کے بعد بحال ہوئی اور پچھلے سال کافی بہتر ہوئی. اس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ جی وہ پریزنٹ ٹرافی گریڈ 2 اور گریڈ 1 ریلیگیشن کے ڈر سے جو ہے آپ کی اوپر اپر ٹیم جو ہے وہ ایفرٹ کرتی ہے, محنت کرتے ہیں بچے بھی, ہر چیز بھی, اور ریجنل سارے ٹیمیں 1 ٹیم بن کے وہ کمپیٹ کرتے ہیں. اسپورٹس میں کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. کچھ ایم ہوتا ہے کہ ہم ریلیگیٹ نہ ہو, دوسری طرف نیچے اگر جو ٹیم آئی ہے اس کے لیے ایم ہوتا ہے کہ جی وہ ایفرٹ کرے, اسٹرگل کرے, ایفرٹ کرے, انڈیورس کرے, الٹیمیٹلی سکسیس اس کو وہ اوپر جا سکے, اگلے ٹیئر پہ جا سکے. تو آپ کی پروموشن اور ریلیگیشن سزا و جزا کا جو ایلیمنٹ جب اس میں ہم ڈالتے ہیں تو آف کورس کہ وہ ایک موٹیویشن ہے اٹ سیلف. تو ہم نے پھر اس کو یہ میٹنگ میں سب چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ یہ ہونا چاہیے. اور یہ پرپوزل بھی مزے کی بات ہے کہ ایک یہ بھی ہمیں ریجنل آرگنائزرز کی طرف سے ایک پرپوزل میں سے ایک پرپوزل یہ ہے. بہت ساری پرپوزل 1 2 3 4 5 کو ڈسکشن کی, تو اس پہ سب نے ایگری کیا. اور اس کے بعد جو ہے مطلب اکثریت لوگوں نے کہا کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے. اور کیونکہ ہمیں سسٹم نہیں چھیڑنا, ہمیں سیم ٹیم میں کھلانی ہے, ہمیں کرکٹ کھلانی ہے, اور یہی طے ہوا اسٹرکچر کمیٹی میں. اور اب اسی لیے پھر ہم نے بھی کہا کہ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ریجنس کو بتایا نہیں گیا تھا آف کورس. تو سب نے وہاں طے کیا کمیٹی میں کہ 6 ٹیموں کو ہم کر لیتے ہیں پہلے, اور کیونکہ بتایا نہیں گیا تو ہم حنیف محمد ٹرافی کو پہلے کر لیتے. اور دوسری یہ بھی بات ہوئی اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں کہ جی حنیف محمد ٹرافی اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے کہ دونوں سیم ٹیئر ہے. آپ انڈرسٹینڈ, قازان ٹرافی جو ہے وہ 4 ڈے کرکٹ ہے, میچ فیس ہے. حنیف محمد ٹرافی 5 میچ منیمم ملیں گے, ادھر بھی 4 ڈے کرکٹ ہے, تھوڑی سی میچ فیس تھوڑی سی کم ہے, لیکن آپ دیکھیں فیسلٹیز تقریباً سیم ہے, سارا کرکٹ لیول سیم ہے. تو حنیف محمد ٹرافی کا یا تھوڑے اس کو تھوڑا سا یہ کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ جو ریجن ابھی امپروو کر رہی ہیں اپنے آپ کو وہ اور امپروو کریں. یہ ہم 4-5 سال تک یہ چلائیں, اور پھر جب سب برابر ہو جائیں ریجنس ایک کے, تو بے شک ہم اس کا ایک قازان ٹرافی کا نام دیں حنیف محمد ٹرافی, بیسکلی قازان ٹرافی گریڈ 1 گریڈ 2 نام ہی چینج کریں, اسٹرکچر از دی سیم. تو کیونکہ نیچے ابھی گیپ تھا تو اس وجہ سے نیچے ان کو رکھا کہ یہاں پہ کوئی 2-3 سال رکھ کے یہ ڈیلیور کریں, اور پھر وہ پروموشن اور ریلیگیشن کا بھی امپیکٹ آئے گا, اس سے کرکٹ بہتر ہوگی. تو مزید کمپٹیٹیو کرنے کے لیے اور مزید امپروو کرنے کے لیے سسٹم کو اسی اسٹرکچر کو جو ہے آپ سمجھیں کہ ری لائن کیا گیا. آپ نے مینشن کیا ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3, ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ جو پیرامڈ سا ٹیئرز کا آپ لوگوں نے بنایا ہے اس کا پرپز کیا, اور ایچ ٹیئر کا کیا گول ہے کہ اس ٹیئر سے ہم اس طرح کے پلیئرز ڈھونڈیں گے, ٹیئر 2 سے ہم یہ کوالٹی آف کرکٹ چاہیں گے. اچھا جی, میں آپ کو اوور آل اگر پیرامڈ کی بات کروں, دیکھیں کسی بھی اسپورٹس میں ایون کسی بھی آرگنائزیشن کے اگر آپ دیکھیں چارٹ کو آپ کو پیرامڈ نظر آئے گا. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اوور آل جو ہمارے 4000 کلبز ہیں, ہمارے اسٹیم رجسٹرڈ کلبز ہیں, اور سب سے پہلے ہم نے جو ہے چیئرمین صاحب کو موٹیویٹ, کیونکہ کلب کرکٹ میں ایک فضل محمود کپ میں نے جس سے آپ کو بتایا, میں خود بھی کلب کرکٹ کھیلتا ہوں, تو میں پارٹیسپیٹ کیا 1 سال ہوا صرف, اور پھر کئی سالوں میں نہیں ہوا, اس سے پیچھے بھی کلب کرکٹ نہیں ہوئی. ہماری مطلب کلب ایک بنیادی اکائی ہے. اور پی سی بی میں سینٹرل پنجاب میں بھی جب میں نے دیکھا یا اوور آل جب میں ورکنگ کرتا تو میں دیکھتا تھا کہ پی سی بی کا فوکس جو ہے ٹاپ ٹیئر پہ ہے صرف. تو ہم نے چیئرمین صاحب کو موٹیویٹ کیا اور اس میں لے کے آئے کہ ہمیں اپنا فوکس نیچے لے کے آنا, کہ ہمیں اپنا فوکس ٹاپ ٹیئر میں جتنا ہے سو ہے, ہم ایکسٹرا ایفرٹ ایکسٹرا مائلز کریں, ایکسٹرا بجٹ اور ہم فنانسز کریں نیچے. تو لاسٹ ایئر ہم نے بڑی سکسیزفل کلب کرکٹ کرائی, اس کا سیمی فائنل ابھی بادشاہوں کی وجہ سے رک گیا اور ویدر کی وجہ سے, ابھی ہم نے اس کے فوراً بعد کروائیں گے, اور امیڈیٹلی وہ پورے سال کے دورانیے میں ایک جو ہے ٹورنامنٹ پی سی بی کرائے گا. تو کلب کرکٹ کو ہم نے ہر سال ایکٹیولی چلانا ہے, یہ تو ہم نے طے کر لیا, تاکہ وہاں پہ ہر بچے کو نا, ہر کلب میں جو بچہ کھیلا اس کو بنیادی طور پہ اس کو اپرچونیٹیز ملے. پھر اس کا ہم نے سسٹم ایسا بنایا, دس از اے میرٹ بیس سلیکشن پروسیس. وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ گراؤنڈ میں اپرچونیٹی دیں بچوں کو کہ وہ کرکٹ ان کو کنٹینیوٹی ملے. تو پھر ہم نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا کہ ہر ٹیم ہر کلب جو ہے 3 سے 4 میچ کھیلے گی, لیگ میچز, پھر ناک آؤٹ میچز ہوں گے. ہر بچے کو جو ہے
الٹیمیٹلی ایکول اپرچونٹی ملے وہ پرفارم کرے. اس کے بعد پہلے کبھی ٹیئر نہیں تھا ہمارا, چینل لیگ کا ہم نے نام دیا اس کو, چینل لیگ چیلنج. کے کلب کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی کھیل لیتا ہوں, کلبز میں کچھ لوگ جو ہے ویٹرنز بھی کھیل جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے ینگ بھی کھیلتے ہیں, اسکول بوائز بھی کھیلتے ہیں, کلبز میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پروفیشنل لوگ, جو لوگ پروفیشن میں آ رہے ہوں, جنہوں نے آنا چاہتے ہوں, جو کھیل چکے ہوں, کلب از اوپن فار ایوری ون. اب ہم نے کہا کہ اس سے اوپر ایک ٹیئر ایڈ آن ہونا چاہیے جس پہ کام کرنا چاہیے الٹیمیٹلی, کیونکہ یہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں نا, ٹرائل سے بچے سلیکٹ ہوتے ہیں نا, ٹرائلز میں آپ جج نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے خود میں LCC میں یہاں ٹرائلز دیے ہیں, اور مطلب میں کھیل رہا ہوں, 5-6 بالرز لگے ہوئے, 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ آپ 2 منٹ 3 منٹ میں کتنا جج کریں گے. تو لہٰذا پلیئر کا پتہ چلتا ہے کرکٹ میں, گراؤنڈ میں, میچز میں. تو پھر چیلنج لیگ ہم نے انٹروڈیوس کرایا. اس کے لیے ہم نے کہا کہ جی اس کو بڑا سائنٹیفکلی دیکھا, اپنے سلیکشن پروسیس کو, سارے ریجنل پریزیڈنٹ, سارے دوستوں کے ساتھ. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ریجنل پریزیڈنٹ, بہت زبردست لوگ ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں خواجہ ندیم صاحب کو, بڑا مزہ ہے ان کے ساتھ کام کر کے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں طارق سرور صاحب کو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں گلزار صاحب کو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ظفر اللہ صاحب کو. جتنے نام لوں میں سارے, سب نے یکجان ہو کے ہم نے اس کو کرائٹیریا بنایا. چینل لیگ کا کرائٹیریا جی 1 to 3 نمبر پہ, 1 سے 3 نمبر تک وہ ٹاپ پرفارمرز, 4 5 6 جو ہیں وہ آپ کے مڈل آرڈر کنسیڈر ہوں گے. تو ہم نے 12 سائڈ ایک ڈیزائن کی, 12 سائڈ کھیلے گی, اور ہر بچے کو 6 میچز ملیں گے. اب ایک بچے کو 6 میچ ملیں گے, اور 12 سائڈ ہے, 75 اوورز ہیں, اور دوسری اننگ پھر پوری اوپن ہے ان کے لیے. تو ایک ایکول اپرچونٹی آ گئی. اب جو پروفیشنل بچے, پھر جو انڈر 15 اپنے انڈر 17 کے آپ کے سسٹم کے بچے ریجن سے کھیل رہے ہیں, وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. انڈر 19 کے آپ کے سسٹم کے بچے ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کریں. اور آپ کے ٹاپ پرفارمر کلب کرکٹ کے. تو یہ ایک کلسٹر آپ سمجھ لیں بنایا, اور اس ٹیئر کو ہم نے ایڈ آن کرایا. بڑا سکسیزفلی چلا یہ الحمدللہ. پچھلے سال بھی کروایا, اور اس سال ابھی اس بھی, اور آگے فائنینشیل ایئر میں ہم اس کو جلدی کرا رہے ہیں. تو جب یہ کرایا, اس کے تھرو جتنے بھی ٹاپ پرفارمرز, اس کا سلیکشن کرائٹیریا ریٹن لکھا گیا, اور اس کے میچز کرائے گئے, بڑے زبردست طریقے سے مانیٹر کیا ہمارے DC پریزیڈنٹ نے, اور ریجنل پریزیڈنٹ نے بہت اچھی طریقے سے اس مشکل کرکٹ. دیکھیں ہمیشہ سے ٹاپ ٹیئر کرانا آسان ہے, بینگ این آرگنائزر میں آپ کو بات کروں. جب جتنا لو ٹیئر پہ جا کے آپ کو کرکٹ کرانی پڑتی ہے, آرگنائز کرنا پڑتا ہے, تو بہت آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اور بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. وکٹیں گراؤنڈ اویلیبل ہیں کہ نہیں ہے, ویدر کیسا ہے کیسا نہیں ہے, آج ویدر تو نہیں ہے, بعض اوقات آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنا شیڈولنگ دیکھ کے. میں ہیڈس آف, بالکل ہیڈس آف ٹو دی پریزیڈنٹ, جتنے بھی ہمارے ریجنل آرگنائزرز ہیں, ہمارے کوچز, انہوں نے بڑی محنت کر کے اس کو سکسیزفلی کرایا. تو اس سال بھی بات ہو رہی ہے کہ اسٹرکچر کی, لاسٹ ایئر کلب کرکٹ ہوئی, اس سال بھی کلب کرکٹ. چینل لیگ لاسٹ ایئر بھی ہوئی اسی طریقے سے پیٹرن پہ, ابھی بھی اس کو کنسٹرکچر کمیٹی نے کہا کہ کرائیں. اس کے بعد ہماری آتی ہے RID, ریجنل انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ. اس میں 2 طرح کی کرکٹ ہوتی ہے ہماری. ایک 3 ڈے کرکٹ, نیچے کلب کرکٹ ہم نے کرایا, 1 ڈے کرایا, پھر 2 ڈے کرکٹ ہم لے کے گئے اس میں چینل لیگ میں, اس کے اوپر آگے 3 ڈے کرکٹ میں سینئرز پہ, جو کہ میں خود بھی کھیلا, بہت عرصہ کھیلا پہلے. اور نچلی کرکٹ چینل لیگ, کلب کرکٹ ہم لوگ PCB کی کبھی نہیں کھیلے, ہم ڈائریکٹ انٹر ڈسٹرکٹ کھیلتے تھے, وہاں سے پھر ہماری سلیکشن ہوتی تھی لاسٹ ٹائم. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ انٹر ڈسٹرکٹ میں 3 ڈے کرکٹ کرانی ہم نے, وہاں سے پھر 3 ڈے کرکٹ بھی ہو رہی ہے. انڈر 19 لیول پہ بھی RID ہم نے اسٹارٹ کرائی کہ دونوں لیول پہ تاکہ بچے جو ہے کھیلے. لاسٹ ایئر بھی تھا, اس سال بھی ہے, اسی پیٹرن کے مطابق. دیر از نو اسٹرکچرل چینج, دیر از نو اسٹرکچرل چینج. ہم اوپر ریجنس پہ آتے ہیں. لاسٹ ایئر انڈر 15 ہوئی, اور 18 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا. 16 ریجنس تھی, 18 ٹیمیں تھیں, لاہور کراچی کی 2 ٹیمیں تھیں. اس سال بھی سیم اسٹرکچر ہے, آپ دیکھیں 16 ٹیمز 18, اور سیم ہم اسی طریقے سے آپ جو ہم نے کیلنڈر دیا اس سے ہم اوپر آتے ہیں. انڈر 17 پہ آتے ہیں ریجنل لیول پہ, وہ بھی سیم اسٹرکچر ہے. لاسٹ ایئر بھی 16 ٹیمز تھیں, اور 18 ٹیمز تھیں, اور 16 ریجنس تھیں. سیم ریجنس کو ہم نے کیا. انڈر 19 میں بھی ہم نے سیم پیٹرن کو اڈاپٹ کیا, اور ہم اس سے اوپر اگر آتے ہیں تو ہم اپنی ریجنل کرکٹ کی بات کرتے ہیں. سیم پیٹرن ہے کہ 16 ٹیمز 18 ٹیمز 16 ریجنس, سب ریجنس کو 4 ڈے کرکٹ مل رہی ہے. لاسٹ ایئر فرسٹ کلاس میں ہر ٹیم کو 5 میچ ملے تھے. حنیف محمد ٹرافی 4 ڈے کرکٹ 5 میچ مل رہے ہیں, سیم. اور حنیف محمد کے جو ٹاپ پرفارمر ہے وہ ایز اے گیسٹ پلیئر آپ کے کھیل سکتے ہیں. ہاں کمپٹیشن کے ایلیمنٹ کو ہم نے دیکھا تھوڑا سا کہ اس کو کمپٹیٹیو کرا دیں, بہتر کرا دیں, لیکن اسٹرکچرل سیم رہا. ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو اگر آپ دیکھیں, لاسٹ ٹائم 9 تھے, کیونکہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ بڑے عرصے بعد اسٹارٹ ہوئی تھی.
اب ہم نے 2 ٹیموں کو ریلیگیٹ کیا اور نیچے سے ایک ٹیم ونر آئی سائرس اسٹیٹ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 2 سے. اور پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 2 میں ہم نے پہلی باری ہسٹری میں ہم اس کو جو ہے کیونکہ 28 ڈپارٹمنٹس ہو گئے تھے, ہم نے کوارٹر فائنلز بھی کروائے, تو بڑا اچھا کمپٹیشن ہوا, بڑا مزہ آیا. اچھے ڈپارٹمنٹس نے کیا, MIT کا سولوشن کا ان کا فائنل ہوا اور بڑی زبردست 100 ٹیمیں بھی تھیں, لیکن بہرحال سائرس اسٹیٹ جیت کے کوالیفائی کر کے فرسٹ کلاس کے لیے. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 اور پریزیڈنٹ کپ دونوں جو ہیں الٹیمیٹلی وہاں پہ کھیلے جائیں گے. اور اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ نیشنل 2020 لاسٹ ایئر بھی 16 ٹیمیں تھیں, 16 ریجنس ہیں, 18 ٹیمس تھیں, اس سال بھی اتنی ہیں, لیکن ہم پری کوالیفائی کرا رہے ہیں اس باری کہ ہم اپنی لاسٹ اسٹیج جو ہے جو ہم نے لائیو ٹیلی کاسٹ کرا ہے تو کم از کم وہاں بھی کمپٹیشن بنائیں کہ ٹاپ جو کوارٹر فائنلسٹ تھے لاسٹ ایئر کے وہ ڈن, اس کے بعد ایک پری کوالیفائی کرائیں کہ 10 جو ہیں 8 آگے 10 ریجنس میں سے جو ٹاپ کی 2 ہوں گی وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ٹاپ 10 میں چلی جائیں اور پھر ہم اس کو ٹیلی وائز کرائیں وہ, تاکہ ود ان ایسوسیشن کمپٹیشن ہو سکے. تو اسی طریقے سے کازن ٹرافی میں 6 ٹیمیں جیسے میں نے بتایا وہ, اور 2 ٹیمیں جو ابھی جنہوں نے کوالیفائی کرنا ہے, اپرچونٹی ہے سب کے لیے میں سمجھتا ہوں. بڑے اچھے ریجنز جو ہیں, میں خود بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس میں کہ ہماری کراچی کی 2 ریجنل ٹیمز جو ہیں انفارچونیٹلی جو ہے ابھی جو ہے اس طرح وہ ان کی لاسٹ ایئر کی پرفارمنس اس طریقے سے نہیں تھی. اور ملتان کا بڑا ہسٹری ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پلیئر وہاں سے رہے ہیں. ابھی سہیب مقصود تھے, محمد عرفان تھے, اس سے پیچھے محمد الحق تھے, مشتاق احمد تھے. مطلب دیکھیں ملتان ریجن بڑا رچ ہے ہمارا, بہت زبردست ہے. فیصل آباد ریجن سے ہم دیکھیں محمد حفیظ نے دیا, ابھی خرم شہزاد کرنٹلی کھیل رہے ہیں, نبی لطیف کھیلے, مصباح الحق کھیلے, تو اتنے بڑے بڑے نام ہیں. وہ بھی ریجن بھی ہمارا بڑا فرٹائل ہے. اور اس کے بعد راولپنڈی ریجن کو ہم دیکھیں, ابھی محمد نواز, شاداب خان اور ابھی محمد کاشف آزبر جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی وہ ادھر سے ہیں. اور بڑی زبردست سائڈ ہوتی ہے راولپنڈی. انفارچونیٹلی صرف 20 رنز کی دوری پہ وہ ایک میچ ہارے اور اس کے بعد وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. میں مانتا ہوں مشکل چیز ہے کیونکہ ریجنس کو تھوڑا سا اس معاملے میں ہوئی, لیکن الٹیمیٹلی جو پرفارمنس جو ہے وہی بات ہوگی سارے ریجنس ریلیکس. اسی چیز کو ہم نے تھوڑا سا کہا کہ پروموشن ایلیگیشن کو لے کے آئیں گے. کرکٹ اپرچونیٹی اسٹرکچر از سیم, لیکن تھوڑا کمپٹیشن تھوڑا کوالٹی امپروو ہوگی. تو ابھی پھر یہ ریجن اتنے زبردست ہیں سارے ریجن. میں سمجھتا ہوں کراچی کا اتنا بڑا نام ہے, اتنی بڑی کرکٹ میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی کرکٹ کراچی کی, بالکل سب سے اچھی کرکٹ, سب سے زیادہ پلیئر بھی کراچی نہیں تھی, لاہور سے بھی زیادہ نہیں. اور کراچی کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. لیکن جب آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں دین آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتے نا. جب آپ نے طے کر لیا, ایک کمیٹی نے طے کر لیا کہ جی رول آف بزنس بنا لیے کہ جی جو ڈیلیور کرے گا وہ اوپر آئے گا, دین ہر ریجن کو پرفارم کر کے اوپر آنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے نیشنل 2020 لاسٹ ایئر میں دوسرے نمبر پہ تھی کراچی, تو الٹیمیٹلی وہاں کراچی کوالیفائی کر گئی. اور وہاں پہ آپ کا جو ہے فیصل آباد بھی کوالیفائی کر کے دونوں کر گئے, جبکہ ان کی 4 ڈے میں اس طرح پرفارمنس نہیں تھی الٹیمیٹلی. تو یہ ریجن اب 4 ڈے میں نہیں ہے. بہاولپور نے اچھا پرفارم کیا, وہ کازن ٹرافی گریڈ 1 میں ہے, اور انہوں نے 20 میں پرفارم نہیں کیا, وہ کوالیفائی کھیلیں گے. تو یہ آپ جب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ 1 ڈے اور 4 ڈے دونوں میں بڑا زبردست آپ کو نظر آئے گا. اور یہ تھوڑی سی جو ہم نے فائن ٹیوننگ جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں, تو اس سے آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات بڑے زبردست ہوں گے. لیکن پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, دیر از نو اسٹرکچرل چینج, سیم ریجن سیم ٹیمیں, اور یہ ہمیشہ یہ لگاتار کنسسٹنٹلی چل رہا ہے. یہ کوئی ایسی چینج نہیں ہے کہ نیا تبدیل نیا سسٹم آ گیا, ناٹ ایٹ آل. بالکل آپ نے مینشن کیا بڑے ریجنز جیسا کراچی, لاہور, راولپنڈی, سب نے بڑے بڑے پلیئرز دیا, آپ نے بائی نیم بھی مینشن کیا. فرسٹ کریں لیٹس ایزیوم کہ قائد اعظم ٹرافی تک نہیں پہنچتے ہی, اور پھر ایک گیپ آ جاتے ریجن کے لیے 5 to 6 months کا کرکٹ کا. تو اس گیپ پہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ دیکھیں اگر حنیفہ میں ٹرافی ہوتی ہے, ہم بڑے ریجنز کو لے لیں, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, کراچی کی 2 ٹیمیں ہیں ہماری, ایون کوئٹہ کا بڑا دیکھیں حسیب اللہ بڑا پرومسنگ ہے, کوئٹہ کی ٹیم میں بھی اچھی ہے, اور حیدرآباد نے کراچی سے بھی اوپر فنش کیا. ہم حیدرآباد کو بھی بھول رہے ہیں, حیدرآباد کی بڑی اچھی ٹیم ہے, انہوں نے بھی ابھی آپ دیکھیں آپ کا جو ہے زاہد شرجیل خان, زاہد اور فاز بر جو ہمارے حسنین, جو محمد حسنین, یہ آپ دیکھیں یہ پلیئر دیے نا انہوں نے ہمیں. اور ہمارے لیے سارے ریجن بہت اہم ہے ہمارے لیے. ڈی ایم جمالی بڑی اہم ہے کہ وہ انہوں نے محنت کر رہی ہے ٹیم, انہوں نے اچھا کیا. انہوں نے ڈی ایم جمالی نے آپ کو پتا لاہور کو بھی ہرایا بلکہ ایک میچ.
تو میں تو مطلب سچی بات ہے کہ سب ریجنس، لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی 2 ریجنس نے آنا ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے 2 ریجنس نے کوالیفائی کرنا، باقی رہ جائیں گی. تو حنیف محمد ٹرافی میں جو لوگ کھیل رہے ہوں گے تو اسی لیے میں ٹاپ پرفارمنس کو ایز اے گیسٹ پلیئر ہم پارٹیسپیٹ کروائیں گے باقی ریجن کی طرف سے، تاکہ جو ٹاپ پلیئرز جو وہاں کے ہیں وہ مس نہ ہو سکے ہمارے سسٹم سے، وہ ان کا گیپ نہ آئے. تو وہ تو پریزیڈنٹ ٹرافی کھیلیں گے، آپ کی کازن ٹرافی کھیلیں گے، دین پریزیڈنٹ ٹرافی جو ہماری ہونی ہے ڈپارٹمنٹس کی، آف کورس کے جو حنیف محمد ٹرافی کے ٹاپ پرفارمر ہوں گے، ہم ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کر کے ان کے بھی رولز امینڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو بھی روکیں گے کہ جی ان کو بھی ہم اس چیز میں کنونس کریں گے. ظاہری بات ہے ویسے بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ملتان کے اتنے زبردست پلیئرز ہیں، فیصل آباد جس طرح میں نے بتایا آپ کو انٹرنیشنل پلیئر عرفان ہے، ابھی عبد الصمد ہے، ملتان سے بھی ہمارے وہ قاسم اکرم، یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں سارے. تو یہ الٹیمیٹلی یہ سارے جتنے بھی ہوں گے، یہ ہماری پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 جو ہو رہی ہے آرٹ ڈپارٹمنٹس کی، یہ لوگ آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے. ان کے ٹاپ پرفارمر باقی ہم ان کو انفورس بھی کریں گے، ڈپارٹمنٹس کو ان کو کھلائیں. تو لہٰذا جو ہے کوئی پلیئر جو ہے سین سے آؤٹ نہیں ہوگا. ایک ریجن میں پارٹیسپیشن جو ان کی ضرور ہوگی، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر پھر یہ کہ اسی طرح جو ریجن ڈلیور نہیں کریں گے، اگر لاہور ڈلیور نہیں کرتا، باولپور ڈلیور نہیں کرتا، اسلام آباد ڈلیور نہیں کرتا، الٹیمیٹلی وہ نیچے آ جائیں گے. اور نیکسٹ ایئر اگر ریجن اس باری رہ جاتا ہے، خدا نخواستہ نہیں آ سکتا 2 میں، تو وہ اس کو کر لے گا، وہاں پہ کر لے گا، اور ہم پھر آگے اس کو فردر ٹیوننگ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ سے نا یہ چیز ہے کہ آپ اسیس کر لیتے ہیں کہ جی اب 8 ٹیموں میں بڑا دم ہے، حنیف محمد ٹرافی میں 3 ٹیموں میں بڑا دم ہے نیچے والی میں، تو آپ ریلیگیشن پروموشن کے اسٹرکچر کو رکھے ہو سکتے ہیں اگلے سال آپ ایک سال ایک ٹیم اور بڑھا دیں کہ جی ہم ایک ٹیم اور بڑھا دیتے ہیں، وہ اس کمپیٹ کر سکے. مقصد ہے ریلیگیشن پروموشن رہنی ہے. ایک ٹیم 8 ہے تو آپ 9 کر دیں، مثال دے رہا ہوں، ٹیمیں 18 ہی رہنی ہے. بلکہ میں نے تو آپ کو عرض کیا کہ ہم تو اس بات پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں، اس پہ ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں پورا اس پہ بھی کہ اگلے سال جو ہے پشاور کی جو ہے وہ 2 ٹیمیں ہوں، کیونکہ پلیئرز بڑے آ رہے ہیں وہاں سے. ہمارا سیالکوٹ میں بڑا ٹیلنٹ ہے ریجن میں، شیخوپورہ، گجرانوالہ. کس زمانے میں 3 ریجنس کی ٹیم کھیلتی تھی یہ لوگ، شیخوپورہ کی ٹیم علیحدہ، گجرانوالہ کی علیحدہ، اور جو ہے سیالکوٹ کی علیحدہ ٹیم ہوتی تھی. اور جس زمانے میں ہم فصلت کھیلے بڑے بڑے نام سے، جو 3 ریجنوں کو ہمارا ملا کے ایک ریجن، بڑا ریجن ہے میں سمجھتا ہوں. یہاں پہ اگر 2 ٹیمیں ہو جائیں تو بڑا اچھا سروائیو کریں گے. کرکٹ کو آپ نے پھیلانا ہے، آپ نے پھیلانا اور ود ان ریجنس جو ہے کمپٹیشن پہ لے کے آنا ہے. تو یہی بات ہے نا کہ ابھی فار ایگزامپل اگر کوئی بڑا ریجن نہیں ڈلیور کر سکا تو کوئی بات نہیں، اگلی باری تیاری کر کے آئے، اگلی باری پروموشن لے لے، اپنی پروموشن لے کے دوبارہ اپنے فٹ ان کر کے پھر سروائیو کرے. ہم یہی چاہتے ہیں، یہی اسپرٹ چاہتے ہیں، یہ لاجک بھی ہے، کمپیٹیٹیونیس آئے اسی انوائرمنٹ سے نا. پھر آپ کا تھوڑا سا کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہوگا، پلیئر بھی ڈلیور کریں گے اور سیریس بھی لیا جائے گا ڈومیسٹک کرکٹ کو، اور لوگ اپنی سر دھڑ کی پلیئرز جو ہیں بازی لگائیں گے، کوچز لگائیں گے، اور ان کو ایویلیوٹ کرنا بھی آسان ہوگا. آپ نے گیسٹ پلیئر مینشن کیا، تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ یہ قائد اعظم ٹرافی میں کس طرح یہ رول ورک کرے گا اور یہ کس طرح امپلیمنٹیڈ؟ دیکھیں ہمیشہ سے گیسٹ پلیئر کی پروویژنز ہوتی ہیں. مطلب اگر ہم 2023 کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 پلیئر گیسٹ پلیئر رکھے تھے. یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہوتا ہے. خاص طور پہ ہم لاسٹ جو سیزن کرایا جس میں سارے ریجنز جو ہیں وہ ایک ہی ٹورنامنٹ میں تھے، تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہمیں بہت سارے گیسٹ پلیئر کھلانے پڑے الٹیمیٹلی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گیسٹ پلیئر جو ہیں ایز اے گیسٹ، مطلب وہ ریجن ریپرزینٹ کریں آپ کے. فار ایگزامپل کوئی بھی ریجن جو ہے گریٹ حنیف محمد ٹرافی کھیل رہا لیکن وہ ٹاپ پرفارم کر دیتا ہے اس ٹورنامنٹ میں، وہ ہم گیسٹ پلیئر کسی کو دے سکتے ہیں، باولپور کو دے سکتے ہیں، اسلام آباد کو دیں گے. ہم ہر ٹیم کو ایک ایک گیسٹ پلیئر دیں گے کہ جی یہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے، کیونکہ ہم نے اپنے اس ٹورنامنٹ کو دوسرے ٹورنامنٹ سے کنیکٹ کرنا ہے، بچوں کو تو لے کے جانا ہے. ایون ڈومیسٹک کانٹیکٹس میں ہم حنیف محمد ٹرافی کے ٹاپ پرفارمر جتنے بھی اس ٹورنامنٹ کی اتنی اہمیت ہے، تو ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ دونوں ٹورنامنٹس کی اہمیت برابر کر دیں تاکہ چھوٹے ریجن جو بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں نا وہ ڈسکریج نہ ہو. ان کے بچے لگاتار فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے رہیں، کسی کے ٹیئر میں فٹ ان رہیں، ڈومیسٹک کانٹیکٹ میں بھی ہر چیز چاہ کے وہاں شوق ولولہ رہے. مقصد یہ ہے کہ وہ بھی امپروو کر کے الٹیمیٹلی جو ہے باقی ریجن کے برابر ہو جائے نا، تو پھر کمپیٹیٹیونیس ایکول جو ہے آپ وہ ساری ہو جائے، تو پھر اس سے جو ہے ہماری کرکٹ بڑی گرو کرے. انڈر 15، انڈر 17 اور انڈر 19 کے بھی جو ٹیلنٹ پائپ لائنز ہیں اور گراس روٹ اسکاؤٹنگ ہے، اس پہ کافی کام کیا جا رہا ہے. اور ڈائریکٹر اکیڈمیز مسٹر عاقب جاوید کے ساتھ بھی آپ کافی کام کریں، تو اس پہ ذرا تھوڑی سی لائٹ شیڈ کر دیں کہ ہاؤ آر یو گائز ورکنگ ٹوگیدر. بالکل، ہمارے ہیڈ آف یوتھ جو ہیں اظہر علی صاحب ہیں، فریکوینٹلی ہمارے سے رابطے میں رہتے ہیں. پھر عاقب جاوید صاحب سے ہماری بڑی زبردست کوآرڈینیشن ہے. میں سمجھتا ہوں ایز اے ٹیم ہم کام کریں.
تو ہماری جتنی بھی شیڈولنگ آپ نے دیکھی ان سے مشورہ کرنے کے بعد کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہے. آپ کو پتا ہے 13, 16, 19 ہوتا تھا, پھر ہم نے مشاورت سے 15, 17, 19 کیا تاکہ گیپ کم کرے نا ان کے, تو بچہ گم نہ ہو جائے کہ. تو 15 میں ٹورنامنٹ ہونا, آف کورس جو ٹاپ پرفارمرز ہوں گے ان کو پھر عاقب بھائی, اظہر علی بھائی اور سب نے ان کو بچوں کو لے کے ٹاپ پورا سال ان پہ محنت کرنی. جو انڈر 17 کے ٹاپ پرفارمر ہیں ان کی اکیڈمی ڈفرینٹ ہوگی, اس پہ پورا سال کام کرنا. انڈر 19 کے ٹاپ پرفارمرز ان کی اکیڈمی ڈفرینٹ ہوگی, ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ کوچز کے انڈر سپرویژن پورا سال کام کریں گے. ان کے ایجوکیشن پہ بھی کام ہوگا, ان کی سکلز پہ کام ہوگا, ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام ہوگا. میں کہہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں اصل کام پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ کریں اور ان کو گروم کریں. کرکٹ آپریشن کا کام کیا ہے؟ ایکٹیویٹیز کرانا, جنریشن کرانا, تاکہ اپرچونٹی دینا پلیئرس کو. کرکٹ آپریشن کا کام ہے اپرچونٹی دینا, وہ اپنا ٹیلنٹ ایکسپریس کرے. مطلب اور جو ہے اکیڈمیز کا کام کیا ہے, جو ٹیلنٹ جو بچوں نے پرفارم کیا ان کو لیں, ان کو گروم کریں, تیار کریں, اور نیکسٹ سیزن میں جب وہ دوبارہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آئیں اور وہ پھر وہاں پرفارم کریں. تو الٹیمیٹلی جو ہے ہم این سی اے ہو گیا اور ڈومیسٹک کرکٹ کے بڑی کلوز لازم ہے. تو انڈر 15, انڈر 17, انڈر 19 پہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. اب یہ انڈر 19 جو ہے خاص طور پہ ریجنل کرکٹ 3 ڈے نہیں کرا رہے ہیں ہمیشہ. اس کی ریزن کہ ورلڈ کپ آ گیا, ہمیں یوتھ ونگ نے کہا گیا کہ آپ پہلے ون ڈے 4, 5 ون ڈے کراتے ہیں, تو ہمیں اس باری 3 ڈے کی بجائے وہ کنورٹ کر دیں ون ڈے میں ایک ساتھ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈر 19 ہماری ڈلیور نہیں کر پا رہی ٹیم. ایک زمانے میں ہم انڈر 19 کے ورلڈ کپ میں بڑی ایزیلی جیتتے تھے, اب ہم بڑی جلدی ایشیا کپ میں بھی ہمیں افغانستان بھی ڈیفیٹ کرا. تو ہم نے پھر وہ سپتمبر میں ارلی اس کو رکھا, 5 کی جگہ پہ 8 میچز کر دیے ان کے, اور اس کو امپورٹنس دی ہے. اور اس کے مطابق جو ہے وہاں سے جب ٹاپ پرفارمرز خاص طور پہ ون ڈے کے نکلیں گے تو بڑا آسان ہوگا ان کے لیے فردر. پھر اس کا کیمپ لگا کے اور پھر اس کو 2-3 مہینے ان پہ کام کر کے ان کا کمبینیشن بنا کے پھر آگے چلا کے کھلانا. اب براڈ کاسٹنگ کو آپ کی ٹیم کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے ڈومیسٹکلی؟ دیکھیں, براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آف کورس کہ او ٹی پی ابھی اپروول ہوئی ہے. ابھی ہم 3 یا 4 کیمرہ کے بیسس پہ اپنے نیشنل انڈر 17, انڈر 15, انڈر 19 ٹورنامنٹس کو کم از کم لائیو دکھا سکیں. پھر ہم اس کے بعد ہائی لائٹس بنا کے ان کو بھجوا سکیں. پھر اسی کازن ٹرافی کی اگر براڈ کاسٹ ہمیں فائنل کرتے ہیں تو ہم لائیو اسٹریم سارے میچز کوئی نہ کوئی کر رہے ہوں, ڈفرینٹ جو ہے ہمارے آ رہے ہوں. پھر ہم جو نہیں دکھا سکتے تو وہ پھر ہم کم از کم ان کو ہائی لائٹس دکھا دیں, تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, الٹیمیٹلی وہ ڈومیسٹک کے ہیروز کو پہچان سکیں. آپ نے تو کہا کوئی میجر اسٹرکچرل چینج نہیں لایا آپ لوگ, پر پورا چیمپئنس کپ ہی ختم کر دیا. اگر آپ چیمپئنس کپ کی بات کریں, آف کورس کہ وہ ہمارے ڈومیسٹک کے جو ٹاپ پرفارمرز پینٹینگولر پہ مشتمل تھے. ابھی بھی کہا گیا کہ جیسے جو ہے ہم دیکھیں, اگر آپ ڈیلی دیکھیں این سی اے میں جو ہے شاہین کے بچے آ رہے 3 سے 4 وہی پینٹینگولر والے بچے, وہی ڈومیسٹک کانٹریکٹس کے ہمارے جو بچے ٹاپ پرفارمرز ہیں وہ آتے ہیں, وہی بچوں کو اکیڈمی میں تیار کیا جا رہا ہے, ان کو گروم کیا جا رہا ہے. اور کسی بھی ٹورنامنٹ کے لیے جیسے ہی کوئی این سی اے کو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہمیں 4-5 دن کے نوٹس میں کہیں گے کہ ہم نے ٹاپ پرفارمرز کا چیمپئنس کی طرز پہ جو ہے ٹورنامنٹ کرانا, وہ الٹیمیٹلی ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیمپئنس کا کام یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ مینٹورز جو ہیں اٹیچ ہوں, ان پہ فزیکل فٹنس پہ کام کریں, ان کی ٹیکنیک پہ کام کریں, آف سیزن میں ان سیزن میں میچز کے ساتھ رہیں. تو الٹیمیٹلی وہ بھی انٹیکٹ ہے, اور ان کا اب رول تھوڑا سا مزید ریڈیفائن کر دیا گیا, زیادہ مشکل کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکیڈمیز میں جو ہیں اپنے ٹاپ پرفارمر بچوں کے ساتھ پورا سال کام کریں گے. سر لسٹ اے کا ایک ٹورنامنٹ اور اوور آل ڈومیسٹک اسکیڈول جو ہے وہ کس طرح پاکستان کو کس طرح ہیلپ کرے گا تینوں فارمیٹس میں پلیئر ٹیلنٹ ہنٹ کرنے میں؟ دیکھیں, ہماری 4 ڈے کرکٹ کے ہمارے پاس 2 ٹورنامنٹس ہیں. کازن ٹرافی بھی حنیف محمد, میں اس کو ایک ٹورنامنٹ سمجھتا ہوں کہ ریجنل کرکٹ کا خاص طور پہ ٹورنامنٹ ہے 4 ڈے کرکٹ. اور اس کے اوپر ہماری پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 جو ہے وہ 4 ڈے ٹورنامنٹ ہے, اور 1 ڈے ٹورنامنٹ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1. الٹیمیٹلی ہمارا پول جو ہے 8 ٹیموں کا, اگر آپ وہاں آئیں گے یا آئیں گے لگ بھگ جو ہے 80 سے 90% بچے پرفارمرز ہی ہیں جو کھیلتے ہیں. اور نیشنل 2020 ہم نے جو ہے خاص طور پہ جو ہے ریجنس کے حوالے کیے ہوئے, سارے ریجنس پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اس میں, اور اس میں بھی ہم نے پروموشن ریلیگیشن کے اسٹرکچر کو لے کے آ رہے ہیں. تو دیکھیں, بھرپور طریقے سے وائٹ بال پہ بھی کام ہو رہا ہے, بھرپور طریقے سے 4 ڈے پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو 2020 پلیئرس, اور پھر اب نیشنل 2020 کے اوپر پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس PSL ہے الٹیمیٹلی,
हमारी नेशनल 2020 जो हेल्प करती है PSL को, PSL हेल्प करती है पाकिस्तान को। तो यहाँ पे हम देखें रीजनल क्रिकेट जो है हमारे पास 18 टीम है, उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट को हल करती है, डिपार्टमेंट के जो 8 टॉप के बच्चे जो वो उठाते हैं, ऑफ कोर्स इस रेलीगेशन प्रमोशन की वजह से जो है वो आपके 18 रीजन से उठाते हैं, उससे 8 से नहीं उठाएंगे, 18 से उठाएंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपकी उस पीरियड, तो उसके बाद फिर आप उससे 8 टीमों से अल्टीमेटली जो है 3 टीमें 2 टीमें जो शाहीन की है आपके सामने, वो आपका पूरा एक पिरामिड है अल्टीमेटली। तो वो मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट ना कंटिन्यूस फीडर है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो है इधर अच्छा डिलीवर करेगी, बेहतर काम करती रहेगी, और जो है आप एकेडमीज़ जो हैं अल्टीमेटली यहाँ से आपको टैलेंट आइडेंटिफाई एकेडमीज़ में उनको ग्रूम करना है और उसको एक फिनिश प्रोडक्ट रॉ प्रोडक्ट हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है और उन्होंने उस रॉ को जो है फिनिश करना है और उसको रिफ़ाइन करना, फिर वो दोबारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आके परफॉर्म करते हैं, फिर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जितना भी हमारा है बहुत हेल्प करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को। इसके अगर डोमेस्टिक नहीं है तो आपकी इन द एंड इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं। और फैंस के लिए, जैसा मैं भी फ़ैन हूँ और भी काफ़ी लोग हैं फैंस, वो किस तरह अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ? वो किस तरह इंटरैक्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ? जी बिल्कुल, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑलरेडी PCB के व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ फ़ैन बड़े इसमें एग्रेसिव भी हैं और बड़े मोटिवेटेड भी हैं, और जैसी टीम हारती है तो बड़े दुखी भी होते हैं, जैसी टीम जीतती है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट हम जैसे जैसे उसको इंशाल्लाह अभी OTP हमारी बन जाएगी थोड़ी सी, और वो भी फैंस जो हैं उसको जब ज़्यादा मैचेस उनको देखने को मिलेंगे तो वो डोमेस्टिक से भी वो हीरो ढूंढेंगे और उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। बिफोर एंडिंग दिस, आपका क्या विजन है एज डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट कि आप अगले 4-5 सालों में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को कहाँ पे देखते हैं? देखिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि जो हमने अपने कल्चरल इश्यूज़ को ना काफ़ी हद तक अपने दोस्तों की अपने सिस्टम के मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेज लेने थे ले लिए हैं। अब हम इसको कंटिन्यूस चलाएंगे इसी सिस्टम को 1 साल 2 साल 3 साल, तो आप देखेंगे ये जो ट्रांसपेरेंट सा लॉक सा सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको रिफाइन होता जाएगा। तो बच्चों को ट्रस्ट होगा कि जो बच्चा एक्चुअली परफॉर्मर है, जो जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। देखिए हमारे सिस्टम में बड़ी अहम चीज़ है कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना। पाकिस्तान टीम में हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंटली बच्चे परफॉर्म नहीं करते। 1-2 मैचों में बहुत अच्छा खेलते हैं, बाकी क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है, हमारा नीचे कल्चर ऐसा था। इस अभी कल्चर को चेंज किया गया, बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम रखा। तो आई होप कि इस परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम की वजह से 1-2 सालों में आप देखेंगे फिटनेस को भी हम फोकस कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को ख़ास तौर पे मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ हम फोकस करें, और किसी प्लेयर पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्व नहीं, कोई सिलसिला नहीं, प्लेयर के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी। जो खेलने वाला उसको पता मैं क्यों खेल रहा हूँ, जो बाहर बैठा उसको पता मैं क्यों बाहर बैठा हूँ, ठीक है, उसको ये दोनों जवाब मिले हुए। तो उसको जो जवाब मिल चुका है, अब जो बाहर बैठा वो मेहनत करके कम्पीट करेगा और कंपटीशन रहेगा। तो आप देखेंगे 3 से 4 सालों में आप देखेंगे कि हमारा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट और ग्रो करेगी।